والبحر وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر لا مثال له ولا مثل له ولا عديل له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا ند له ولا ضد له والصلاة والسلام على الذي لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته ولا طريق بعد طريقه ولا نور بعد نوره ولا هداية بعد هدايته وعلى أزواجه وعلى ذرياته وعلى بناته وعلى بقية سائر أصحابه الذين جاهدوا في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم قد بشرهم ربهم بأن لهم الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شریف پڑھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دوستو اور ساتھیوں، چونکہ وقت بالکل میرے سامنے انتہائی کم ہے، اب کوشش کروں گا اس انتہائی کم وقت میں چند باتیں آپ کو سناؤں. محترم دوستو، چونکہ مسجد کا افتتاحی پروگرام ہے، میں نے قرآن مجید کی جو آیات تمہارے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ آیات بھی ان لوگوں کے متعلق ہیں جو مساجد تعمیر کرتے ہیں اور مساجد آباد کرتے ہیں. چنانچہ مسجدوں کی تعمیر ہر کسی سے نہیں ہوتی ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ اپنے گھروں کی تعمیر انہی سے کرواتے ہیں جن سے چاہتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے بھی ایک مسجد بنانے والوں کا تعارف کرایا ہے. فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. حقیقت یہ ہے مساجد اللہ کے گھر وہی تعمیر کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، یوم آخر پر، جن کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین اور ایمان. وقام الصلاۃ، اور پھر یہ مسجدیں تعمیر کرنے والے ایمان میں بھی مضبوط ہوتے ہیں. وقام الصلاۃ، عملی زندگی میں بھی مضبوط ہوتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. وآت الزکاۃ،
زکات بھی ادا کرتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ مسجد وحید تعمیر کرتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ جو امریکہ سے ڈریں گے وہ مسجدیں آباد نہیں کریں گے، جو دنیا والوں سے ڈریں گے وہ مسجدیں آباد نہیں کر لیں گے، وہ مسجدوں کے پیچھے پڑیں گے. طارق روڈ پر آپ کو پتہ نہیں ہے کچھ سال مسجد کو گرا کر پارک بنانے کا فیصلہ ہوا تھا. فرمایا اہل ایمان، ایمانی ذوق رکھنے والے وہ مسجدوں کو گرا کر پارکیں نہیں بناتے، پارکوں کو مسجدوں میں تبدیل کرتے ہیں. اہل ایمان مسجدیں گرا کر مندر نہیں بناتے، مندروں کو مسجدیں بنا کے آباد کرتے ہیں. اہل ایمان سینما کو مدارس بناتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، مساجد کو ویران کر کے فحاشی کے اڈے نہیں بناتے. آمنو مسجدیں انہی سے تعمیر ہوتی ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ایمان اللہ پر، آخرت پر ایمان. وَلَمْ يَخْشَ عجیب جملہ لگے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ جن کے دل میں نوابوں کا خوف نہیں، وڈیروں کا خوف نہیں، سرداروں کا خوف نہیں، حکومت والوں کا خوف نہیں، جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں وہی مسجدیں بناتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ رب العالمین فرماتے ہیں ان اخلاص کے ساتھ مسجد بنانے والوں کو میں ہی ڈگری دے دیتا ہوں. کسی سرکاری ایوارڈ کی ضرورت ان کو نہیں، کسی نواب خان اور سردار کے ایوارڈ کی ان کو ضرورت نہیں، ستارہ ہلال اور ستارہ امتیاز کے ان لقبوں کی ضرورت ان کو نہیں، میں خدا ان کو لقب دے دیتا ہوں. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا والے مانے یا نہ مانے میں ان کو ہدایت یافتہ قرار دیتا ہوں. یہ ہدایت یافتہ ہے، مہتدین ہیں، جنہوں نے میرے گھر کو آباد کیا، میرے گھر کو آباد کیا. زمین بھی اللہ کی، تو پھر اللہ کی زمین پر اللہ کے گھر، یہ تو میری اور تمہاری عارضی نسبتیں ہوتی ہیں. یہ میرا پلاٹ، یہ عارضی نسبت ہے بھائی، یہ میری زمین، یہ میری ملکیت. للہ میراث السماوات والارض رب العالمین نے فرمایا بے وقوف نہ بن جاؤ، پلاٹوں پہ نہ لڑو، بے وقوف نہ بن جاؤ، زمینوں پر نہ لڑو. کب تک تم اس کے مالک بنتے رہیں گے؟ یہ تو عارضی نسبت ہے، یہ تمہاری عارضی خطونیاں ہیں. للہ میراث السماوات والارض زمین بھی اللہ کی، تو زمین اللہ کی، تو اللہ کی زمین پہ اللہ کا گھر بنے گا. اس وقت اگر آپ آسمان کی طرف رات کو نظر اٹھائیں، آسمان کے دامن میں چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اگر آسمان کی بلندیوں سے زمین پہ کوئی نظر ڈالے تو زمین کے یہ مسجد والے ٹکڑے چاند سے بھی زیادہ روشن نظر آئیں گے. پوری ہوئے زمین پر جس جگہ مسجد بن گئی وہ آسمان سے اگر کوئی جھانک کے دیکھے تو نیچے ایسے جیسے چاند چمک رہا ہو. یہ مسجد کی چار دیواری کی حدود ایسے چمک رہی نظر آ رہی ہو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے بھی میری رضا کے لیے
مسجد بنائی، میرا گھر بنایا، تم میں سے شرافت اور نجابت کے حامل کسی کا احسان اپنے آپ پر رہنے نہیں دیتے۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی نجابت شرافت کا حامل انسان اپنے اوپر کسی کا احسان رہنے نہیں دیتا۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں میں تو پورے موجودات میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، میں تمہارا احسان اپنے آپ پر کیسے چھوڑ دوں گا؟ اس کے بدلے میں جنت میں تمہارے لیے میں محل بنا دوں گا، تاکہ قیامت میں تمہیں موقع نہ ملے کہ اللہ ہم نے تیرے لیے گھر بنایا تھا، کسی کو احسان جتلانے کا میدان قیامت میں موقع ہی نہ مل جائے وغیرہ۔ تو فرمایا تم ادھر مسجد بناؤ گے، میں ادھر تمہارے لیے گھر بناؤں گا۔ الہ العالمین، ہم نے جو مسجد بنائی وہ تو 40x40 تھی، جنت میں اتنا گھر بنے گا؟ فرمایا نہیں، تم میرے لیے من بنا للہ مسجدا ولو صغیرا، فرمایا تم میرے لیے مسجد بناؤ، اگرچہ اس شیخ کوٹ ہے نا، یہ شیخ کوٹ کی مسجد سے بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، چند گزوں پر مشتمل کیوں نہ ہو، تم نے تو اپنی وسعت کے مطابق، تم نے اپنی طاقت کے مطابق جتنا بھی ہو سکا میرے لیے گھر بنایا، لیکن تمہاری چند گزوں پر مشتمل چھوٹی مسجد کے بدلہ میں تمہارے لیے جنت میں وہ گھر بناؤں گا، یہ ساری دنیا اس کے سائے کے نیچے آ جائے، اتنا بڑا گھر تمہارے لیے آخرت میں بناؤں گا۔ فرمایا جو مسجد کا احترام بھی کرتے ہیں اور مسجد کو آباد بھی کرتے ہیں، یہ دو مسجد کے حق ہیں۔ آج ہم ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ مسجد کے ان دونوں حقوں پہ ہم نے ڈاکہ ڈالا، مسجد کا احترام بھی نہیں رہا اور مسجد کو آباد کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر نہیں رہا۔ سب سے بنیادی دو مسجد کے حق ہیں، مسجد کا احترام اور مسجد کو آباد کرنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد ومن رحا الی المسجد، جو بھی گھر سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے فہو ضامن علی اللہ، رب العالمین کے ذمے میں ہوتا ہے، اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، میدان قیامت میں عرش کے سائے کے نیچے 7 افراد ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے مسجد کو آباد کر لیا، مسجد محلے میں موجود، پورے محلے کے لیے باعث رحمت، پوری بستی کے لیے باعث رحمت، آسمان سے یہ مساجد اللہ کی رحمت کے محبت ہوتے ہیں، منزل ہوتے ہیں، ان مساجد پر اللہ کی جو رحمت اترتی ہے وہ رحمت کے قطرے صرف مسجد پر نہیں پڑتے، ارد گرد پورے ماحول پر پڑتے ہیں، اس لیے وہ گھر بھی خوش نصیب کر جو مسجد کے پڑوس میں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مسجد نبوی کے قریب ہونے لگے، حوالی سے ہجرت کر کے قریب قریب مسجد کے گھر بنانے لگے، وہ مسجد کی حقیقت کو جانتے تھے۔ سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں، اسلامی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لما ہاجر الی المدینہ فمکث فی بنی عمرو بضع عشرۃ لیلۃ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ کے مضافات میں بنو عامر بن عوف کے ہاں قیام فرمایا، مدینہ سے 3 کلومیٹر دور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا، فأسس النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد الذی اسس علی التقوی، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آستین مبارک چڑھائے، صحابہ کرام موجود ہیں، ابھی صرف چند صحابہ کرام
مسجد قباء کی میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے بنیاد رکھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا اٹھا کے مسجد کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ قربان جاؤں اللہ کے محبوب پر، تمہارے صدر، تمہارے وزیر، تمہارے نواب، تمہارے خان، تمہارے سردار سارے قربان جائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غبار پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو میری استری خراب ہو رہی ہے، چھوٹے سے آفیسر کو کہو اٹھا پتھر، نہیں اٹھائے گا۔ ہمیں بھی پتہ ہے ہمارا کتنا وزن ہے۔ قربان جاؤں اس محبوب پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری کے لفظ ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی بنیاد رکھ رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، یتبارا بطنہ، مٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پہ لگ گئی، میرے آقا کے پیٹ کی سفیدی بھی چھپ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائے ساری دنیا مصطفیٰ کے اس غبار پر۔ ہم تو بھائی فرون، ہم تو بڑے لوگ ہیں نا، بڑے لوگ، ہم سردار ہیں، ہم نواب ہیں، ہم خان ہیں، ہم ایم ہیں، ایم پی ہیں، ہم صدر ہیں، وزیر ہیں، خاک ہیں۔ قربان جاؤں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ہاتھوں سے خود مسجد بنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ اسلامی میں سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی۔ تاریخ اسلامی میں، اور اس کی بنیاد رکھنے والے بھی میرے اور تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد کی بنیاد تو یہی رکھیں گے نا، مسجد تو یہی بنائیں گے، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن وہاں رہے، مسجد قباء کی بنیاد رکھی، پھر مدینہ منورہ اندر تشریف لے آئے۔ اس وقت جو مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، اس وقت 2 یتیم بچے تھے، ایک کا نام سال تھا، ایک نام سہیل تھا۔ ان کا مربد للتمر، کھجور کا کھلیان تھا، کھجوریں رکھتے تھے، کھجور کا کھلیان تھی، خروچ بدل اس کو یاد رکھو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف، مدینہ میں تشریف لائے، مربد تھا، کھجوریں رکھنے کی جگہ، 2 یتیم بچے سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1-2 دن اسی کھلیان میں نماز ادا کی، صحابہ کرام بھی اسی میں نماز پڑھ رہے۔ فدعاہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیموں کو بلایا، فساومہما، یہی مربد، یہی پلاٹ، ان کو قیمت لگوائی، یا اللہ کا گھر بنانا ہے یا مسجد بنانا ہے، قیمت لے لیں اور یہ پلاٹ دے دیں۔ انکرا، انہوں نے انکار کر دیا، یا رسول اللہ پیسے نہیں لیتے ہیں، مفت میں دے دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، مفت میں نہیں دینا، پیسے لے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسوں پر لے کر مسجد کی بنیاد رکھی، امت کو بھی پیغام دیا ہے کہ بخل سے کام نہ لینا، اگر کسی جگہ پہ مسجد نہیں ہے تو پیسوں میں پلاٹ لے کر مسجد بنا لو۔ سانپ کے بچے نہ بننا، سانپ کے بچے نہ بننا، اس لیے فرمایا البخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الرحمہ۔ بخیل اور بخیل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، بھلے تہجد گزار کیوں نہ ہو۔ بیت اللہ میں اگر ساری زندگی عبادت کر لے، اگر مزاج اور طبیعت میں بخل ہوگا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مزاج نہیں ہوگی، میرے آقا نے فرمایا ہے ساری زندگی اگر تہجد پڑھتا رہے جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی اللہ کے نبی نے پیسوں پر پلاٹ اس لیے خریدا، ورنہ وہ مفت میں دے رہے تھے۔ ابھی ہمیں کوئی مفت میں دے دے تو پھر بسم اللہ بھی نہیں پڑھ لیں گے، کیا ہے زینل صاحب؟ اللہ کے نبی نے پیسوں پہ اس لیے کہ امت کو پیغام دیا کہ مسجد کی ضرورت اگر ہو تو آپ نے پلاٹ لینا ہے، مسجد کی بنیاد رکھنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلے مسجد قباء اسلام کی تاریخ
میں دوسرے نمبر پر مسجد نبوی، دونوں مسجدوں کی بنیاد رکھنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو مسجد سے بھاگتے ہیں، مسجد کے گیٹ کے سامنے دکان ہوتی ہے، مسجد میں آنا تو اپنی جگہ، ٹیپ ریکارڈ بھی بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ نوسط تو اس لیے نوجوان نسل تباہ برباد ہو گئی، فرعون بن گئے ہم۔ کھوپڑے چیک کر لو خدا کی قسم، میں اور سب سمجھتے کہ ہم جیسا کوئی نیک ہے نہیں، لیکن اندر کو اگر چیک کیا جائے پھر پتہ پڑے گا ہمارے اندر کتنی امانت داری ہے اور کتنی نیکی ہے، کتنی بزرگی ہمارے اندر ہے۔ میں بھی اپنے آپ کو تو ایسے بزرگ سمجھ رہا ہوں۔ کسی نے فرمایا مسجد کو آباد کر لو، ہم مسجد سے باہر بھاگتے ہیں، خوب بھاگتے ہیں۔ مسجد کے گیٹ کے سامنے اگر گھر ہو یا دکان ہو تو آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ رات کو 2 بجے تک موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کہاں چلی گئی نوجوان نسل؟ کہاں گیا میرا بڑھاپا؟ کہاں گئی میری جوانی؟ کیوں؟ مسجد کا یہی حق تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کے اندر یہ مساجد صرف عبادت گاہ نہیں ہے، ہیڈ کوارٹر ہے۔ آپ تاریخ اٹھاؤ، اسلامی تاریخ آپ اٹھاؤ، صحابہ کی سارے فیصلے جج مسجد میں بیٹھتا تھا۔ اب تو جج نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے، جج سج بنا ہوا ہے۔ آپ اٹھاؤ تاریخ، مسجدیں صرف عبادت کے لیے نہیں ہوتی تھی، تمہارے سارے فیصلے مسجد میں ہوتے تھے۔ تمہارا قاضی مسجد میں بیٹھتا تھا، قاضی شرع مسجد میں بیٹھتا تھا، اور جو وفد بیرون آتے تھے وہ مسجد میں ٹھہرائے جا رہے ہوتے تھے۔ مسجد ساری سرگرمیوں کا مرکز تھی، صرف عبادت کے لیے نہیں تھی۔ یہ ایوان یا آفیسیں وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، مسجد سب کچھ تھا۔ جب مسجد ان کو چھوڑ دیا تو پھر یہ حالات ہم بھی ہیں۔ کرے نا کوئی خدا کا مقابلہ، یہ زلزلے آتے کوئی کر لے مقابلہ، یہ طوفان آتے کوئی کر لے نا مقابلہ، کرو نا خدا کا مقابلہ۔ تم خدا کے مقابلہ میں ڈٹ کے ہم کھڑے ہیں۔ میں ہر تقریر میں اب کہتا ہوں، سنو آخر میں قرآن مجید نے واضح فیصلہ کیا ہے، قرآن کا فیصلہ سچا ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم نے سودی نظام نہیں چھوڑا، سودی نظام چلاتے رہے، مجھ اللہ کی تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس وقت ہم اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں فوجی کو بھی کہتا ہوں دماغ ٹھیک کر لو، میں تمہارے چیف کو بھی کہتا ہوں کہ دماغ ٹھیک کر لو، میں تمہارے وزیر اعظم کو کہتا ہوں دماغ ٹھیک کر لو۔ جب تک تم نے سودی نظام نہیں چھوڑا اللہ کے ساتھ جنگ میں تو فوجیوں کو کہتا ہوں سنو، ہم اور آپ تو مل کر انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، رب العالمین کا کیسے مقابلہ کریں؟ ایمان ہمارے اندر ہے نہیں۔ یہ قوم بھی تو بدھو قوم ہے، پاکستان کی قوم تو خدا کی قسم۔ فرمایا سودی نظام، سود چلاؤ گے، سودی نظام چلاؤ گے، قرآن سچا ہے وہی سچا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا میرا اعلان جنگ ہے، تو پھر میں اکثر تقریر میں کہتا ہوں خدا تلوار لے کر نہیں آئے گا، اللہ جنگ کرے گا، کوئی بندوق لے کر نہیں آئے گا۔ ایسے حالات، ایسے ظالم حکمران مسلط ہوں گے، مہنگائی سے قوم کی چیخیں نکل جائیں گی، طوفان آئیں گے، زلزلے آئیں گے، بارشیں بے موسم آئیں گی۔ یہی اللہ کی جنگ ہے۔ کہو نا تم اپنے MNPs کو کہو کہ مقابلہ خدا کا کرو، تم اپنے چیف آف اسٹاف کو کہو خدا کا مقابلہ کر لو۔ جب تک تم نے اللہ کے ساتھ جنگ کو نہیں چھوڑا، جب تک اس بے وقوف قوم نے، بے وقوف پاکستان کی قوم نے جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سچائی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور اللہ معاف فرمائے خطرناک حالات آنے والے ہیں۔ آج ہر ایک فرعون بنا ہوا ہے، باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ فرعونی ہم ایک دوسرے کے سامنے تو دکھا سکتے ہیں، خدا کے سامنے کسی ماں کے لال کی فرعونی نہیں چل سکتی ہے۔ ابھی تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، چھوڑو نظام۔ ابھی مہنگائی میں کون کی چیخیں نکل گئی؟ میرے آقا نے فرمایا سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا اللہ جس قوم کو بغاوت اور نافرمانی کی بنیاد پر جب عذاب دیتا ہے، ظالم نااہل حکمران مسلط کرتا ہے جن کو قوم کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ آج بتاؤ مہنگائی سے قوم کی چیخیں نکل گئی، ہے کوئی پتہ؟ سب سے بڑا اللہ کا یہ عذاب ہے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب زمین پھٹ جائے اس میں جائیں، اللہ کا عذاب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑا اللہ کا عذاب ظالم اور نااہل حکمران جس قوم پر مسلط ہوں گے یہ اللہ کی بغاوت کا نتیجہ ہوگا۔ مسجد ویران ہوں گی، اللہ سے دور ہوں گے تو پھر یہ اللہ کی جنگ ہے۔ اللہ نے اپنے سامنے ہمارے مقابلے میں ان کو کھڑا کر دیا۔ سمجھو، یہ جس کو ایمانی ذوق ہوگا میری باتیں اس کو سمجھ آئیں گی، جس کے ایمان میں فطور ہوگا میری باتیں اس کو سمجھ نہیں آئیں گی، اور میری اس سے باتیں ہیں بھی نہیں، اہل ایمان سے میری باتیں ہیں۔ کاش وہ ذوق ایمان نصیب ہو جائے ہمیں، پھر باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ جب ایمان مردار ہو پھر یقین کر لو میں اپنے ایمان کو جتنا بھی معتبر سمجھوں نہیں ہے۔ اللہ خود نہیں آئے گا، ہمارے سامنے میں ظالموں کو کھڑا کر دے گا۔ لڑو نا جنگ، ہمارے مقابلے میں نہ ظالم حکمران کو کھڑا کر دے گا، چیخ نکل جائے گی پوری قوم کی۔ بتاؤ اتنے بیٹھے ہو، ایک آدمی اس وقت سکون کی زندگی گزار رہا ہو، ایک بھی خدا کی قسم نہیں ہے۔ سودی نظام چل رہا ہے، کہتے ہیں معیشت ڈوب رہی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے سود کی آگ لگا رکھی ہے معیشت کو۔ رب محمد کی قسم، اللہ سچا ہے اور اللہ کا رسول سچا ہے، تم ساری دنیا سے قرض لے لو تمہاری معیشت بال نہیں ہوگی۔ تم نے سودی آگ لگا رکھی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، سیاستدانوں کو بھی شرم آنا چاہیے، قوم کو بھی شرم آنا چاہیے۔ خدا کے ساتھ تم اعلان جنگ کرے۔ بتاؤ کون ہے ہم میں سے جن کو جذبہ ہے سودی نظام ختم کرنے کے لیے؟ اتنے تم بھی بیٹھو میں بھی بیٹھا ہوں، پھر ایسے حالات آئیں گے۔ ایک جھٹکے میں ترکی کے اندر کتنے لوگ مرے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ ایک جھٹکے کے اندر 5 منٹ پہلے جو چہرے مسکرا رہے تھے 5 منٹ کے اندر 50,000 سے زیادہ زمین بوس ہو چکے ہیں۔ وہ بھی بنگلو میں رہتے تھے، وہ بھی اسی زمین پہ رہتے تھے، بڑے بڑے بنگلوں اور قلعوں میں رہتے تھے، ان کی بھی زمینیں بھی تھی، ملازمت بھی تھی، دکانیں بھی تھی۔ تو یاد رکھ لو جو اللہ ادھر بھی جھٹکا دے سکتا ہے اس کی مہربانی جو بچا کے رکھا ہوا ہے، یہ مجھے اور تمہیں بھی جھٹکا دے سکتا ہے۔ یہ اس کا فضل و کرم ہے جو اس نے ہمیں بچا کے رکھا ہے۔ اس کے سامنے کون سی چیز بعید ہے بھائی؟ اسی لیے 80%، 85% جب مسجد سے دور ہو گئے، باغی اللہ کے بن گئے، اللہ کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ جنگ لڑنا بڑی مشکل ہے۔ جب تک خدا کے سامنے ہتھیار ہم نے نہیں ڈالنے چاہیے بھائی، ڈالنے چاہیے۔ فوجیوں ڈالو ہتھیار اللہ کے سامنے، چیف آف آرمی اسٹاف ہتھیار ڈالو اللہ کے سامنے۔ اے سیاستدان زندہ باد نعرے لگانے والوں، خدا کو کیا جواب دو گے؟ کیا ہے تمہاری یہ گندی سیاست جس کی بنیاد پر ہم اپنے ایمان کو بھی دبو دیتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں کہ آخرت میں جانا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہونا ہوتا ہے۔ ساری زندگی زندہ باد، کبھی یہ بھی کہو اللہ زندہ باد، محمد رسول اللہ زندہ باد، یہ بھی تو کبھی کہا کرو نا۔ شیطان ایسے ہمیں دھوکے میں رکھے تھا کہ ہلاک ہو جائے۔ اس وقت یاد رکھو، آخر میں دوبارہ بات دوہرا رہا ہوں، حالات خطرناک سمت کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اللہ کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں۔ سودی نظام جس کی وجہ سے معیشت روز بروز ہر دوسرے دن تیز اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ یہ بیچارے جماعت میں کہاں سے آئے ہیں؟ 7-8 سال پہلے بھی اندازہ لگانا کہ وہاں سے یہاں تک ان کے پہنچتے ہوئے کرایہ کہاں تک پہنچا ہو۔ یہ سبیل اللہ کا یہی ہے کہ اللہ کے راستے، ظاہر بات ہے کہ حج بھی میرے خیال میں 12 لاکھ تک پہنچا دیا۔ کون کہاں جائے گا؟ ہے کوئی احساس؟ فرعون مسلط ہے، فرعون۔ پھر یاد رکھو فرعون کے ساتھ جو کھڑے ہوں گے، وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے تم فرعون کے ساتھ کھڑے ہو گئے، مجھے میری عزت کی قسم ان فرعون کے ساتھ میدان قیامت میں تمہیں جمع کروں گا۔ ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے، یہ بات ہم نے ایسے ہی سفید کی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جس کے ساتھ تم کھڑے ہوں گے، جس کو زندہ باد کرتے رہے، مجھے میری عزت کی قسم، اللہ سچا ہے اور میں ان کے ساتھ تمہیں کھڑا کروں گا۔ اسی لیے اللہ اور رسول مل گئے، سب کچھ مل گیا۔ یہ ہے ہماری منزل، یہ ہے ہماری منزل۔
اللہ اور رسول مل گئے سب کچھ مل گیا. اسی لیے زندگی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. اسی لیے آخرت کی فکر, یہ ساری محنتیں آخرت کے لیے. یہ بیچارے گھر در چھوڑ کے کہاں سے کہاں تک آتے ہیں. یہ مسجدیں کیوں آباد کی جا رہی ہیں, یہ خرچے کیوں کر رہے ہیں, آخرت کے لیے کی جا رہے ہیں, قوم کے لیے کیے جا رہے ہیں. اسی لیے آخرت کی فکر سب سے پہلی مجھے اور آپ کو. دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے, مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچنا ہوگا. مرنے کے بعد خوشی مل گئی, سب کچھ مل گیا. آپ لوگوں کی آئندہ جمعے کی ترتیب جو ہے ان درویشوں نے مجھے بتایا بھی نہیں پہلے وغیرہ, تو اسی لیے مجھے پتہ نہیں تھا وغیرہ, میں تھوڑا لیٹ ہوا. باقی آپ کی جو ہے وہ 1:30 بجے نماز کی مستقل ترتیب آئندہ ہوگی, کیونکہ کچھ مسجد میں تھوڑی لیٹ ہوتی ہے, کچھ سویرے کر کے, کچھ ضرورت مند جو ہے وہ سویرے نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے. تو اس حساب اس طرح کراچی میں بھی کسی کی نماز جو ہے 1:30 بجے ہوتی ہے, کسی کی 1:15 ہوتی ہے, کسی کی 2 بجے ہوتی ہے, کسی کی 2 بجے ہوتی ہے, تاکہ لوگوں کے لیے تھوڑی آسانی ہو. تو اس حساب سے آسانی کے لیے انہوں نے, مجھے پتہ نہیں تھا, پہلے پتہ ہوگا تو میں سویرے آ جاتا 7-8 منٹ میں لیٹ. اس لیے وہ بعد میں بھی 7-8 منٹ میں لیٹ اس لیے کر وہ قرض پہلے والا میں نے آپ کو اس لیے دیا وغیرہ, کیونکہ تھوڑا میں 7-8 منٹ لیٹ آیا, اس لیے میں نے 7-8 منٹ بڑھا دیے ہیں. ورنہ آپ کی ترتیب جو ہے وہ تقریباً 1:30 بجے نماز کی ہوگی مستقل. بس دعا بھی کرے کہ اللہ رب العزت مسجدوں کو آباد بھی کر لے. انہوں نے حاجی عزیز صاحب ہے اس کے لیے بھی دعا کرے, اور جنہوں نے تعاون کیا ان کے لیے بھی دعا کرے, جنہوں نے انتظام کر لیا ان سب کے لیے دعا کرے. ہمیں بھی ذوق ہونا چاہیے, یہی ہمارا اصل گھر ہے. یہ بنگلے ہمارے نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ میرے ہیں؟ جس بنگلے پہ میں مر رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے, جس میں میری بیوی رہتی ہے, میرے بچے رہتے ہیں, میرا نہیں ہے. میرا یہی گھر ہے. اپنے گھر کو چھوڑ کے غیروں کے گھر میں رہ رہا ہوں. دعویٰ میرا ہے کہ میرا ہے, دعویٰ میرا ہے کہ میرا ہے. اسی لیے اپنے گھر کو آباد کرے. اسی لیے محلے والوں سے گزارش ہے, مہربانی کر لیں. آپ کے اس علاقے میں مسجد کا بن جانا یہ بہت بڑی بات ہے. ایسے سمجھو کہ رحمت کا مرکز بن گیا ہے. اب اس کو آباد کریں. آباد کریں گے مسجد دعائیں دے گی, بیماریاں گھروں سے چلی جائیں گی. میرے پاس فون آتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ, ایسی بیماریاں, ایسے مسائل, وہ اس لیے کہ ہم نے پیٹھ دے دی ہے جس کو پیٹھ نہیں دینا چاہیے تھی. یہ حالات آیا ہم پر. اسی لیے دعا کریں جو باتیں ہوئی ان پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مسجد کو آباد رکھے, اور آپ لوگ کے آنے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہو سکتا ہے کہ اللہ